खुसरो रैन सुहाग की। श्रोताओं, प्रस्तुत है इस धारावाहिक की 11वीं कड़ी। खुसरो रैन सुहाग की, रैन सुहाग की, जागी पी के संग तन मेरो मन पीव को, तन मेरो मन पीव को, दो भैक रंग। खुसरो रैन सुहाग की। इस धारावाहिक की पिछली कड़ी में आपने सुना 2 ईरानी संगीतकार हिंदुस्तान के शासक कैकबाद के दरबार में आकर गाते हैं। सुल्तान कैकबाद दोनों को इनाम देता है। मोहम्मद शाह इनाम ले लेता है, लेकिन महरोज इनाम लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो खुसरो को देखने आई है, जिनका कलाम ईरान में सब पसंद करते हैं। महरोज ये भी बताती है कि खुसरो अरबी, ईरानी और हिंदुस्तानी रागों को मिलाकर नए राग बना रहे हैं। कैकबाद अपने दरबारी शायर खुसरो की तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। महरोज खुसरो की खिदमत में दे दी जाती है और उसे शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया जाता है। खुसरो ईरानी मेहमानों मोहम्मद शाह और महरोज के साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आते हैं। महरोज ने खुसरो की बंदिश हजरत के हुजूर पेश की, जिसे सुनकर पीरो मुर्शिद बहुत खुश हुए। अब आगे। ये कैसी आवाज है खुसरो? शायद कोई गा रहा है। ख्वाजा के मस्तानी हैं, इन्हें बाहर ले जाकर दिखा लाओ। जी बहुत अच्छा हुजूर। आइए महरोज। चापू तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिला के। चापू तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिला के। ये कलंदर हैं महरोज। चिश्त नगर में कलंदरों की टोलियां इसी तरह आती हैं और अपने निजमिया के आंगन में रंग रचाकर चली जाती हैं। सब ख्वाजा के दीवाने हैं, पीरो मुर्शिद के कदमों में जान निसार करने वाले। कारोबारे दुनिया से इनको कोई मतलब नहीं, बादाए चिश्तिया से मस्त हैं सब। मुझसे नैना, मुझसे नैना, मुझसे नैना मिला के। चापू तिलक सब रे, मुझसे नैना मिला के। अमीर, क्या मामला है? आज तो लाल मिर्च बगल में दबाए खड़े हो। छम्मो, आओ ना, नाचो गाओ, लाल मिर्च को भी नचाओ, रंग जमाओ। ए छम्मो, सबसे ठिठोले नहीं करते। अरे वाह अमीर, जो ख्वाजा की नगरी में आ गया, ख्वाजा के रंग में रंग गया। हम तो नाचेंगे भी, नचाएंगे भी। आओ ना आओ। चेबुल अजबी अस्त। छम्मो, ये ख्वाजा की मेहमान हैं, ईरान से आई हैं। अच्छा। महरोज नाम है इनका। ये नहीं जानती तुम मस्तानी हो। छम्मो वारी वारी जाए। हाय अल्लाह, क्या रूप है, क्या रंग है।
लाल लाल गुलाब जैसा। राजा इंद्र के दरबार की परी लगती है। देखो अमीर, हम समझा देते हैं, कहीं मेहमान को दिल में ना बिठा लेना, ओफो छम्मो, वरना छम्मो खंजर मारकर मर जाएगी। अरे हम आपसे ही कहते हैं अमीर। बहुत शरीर है। जा, मेहमानों से ठिठोली नहीं करते। ओ प्रेम बटिका मदवा पिला के, प्रेम बटिका मदवा पिला के, प्रेम बटिका मदवा पिला के, मतवाली कर ली नीरे मुसलैना मिला के, मतवाली कर ली नीरे मुसलैना मिला के। मेहमान जी समझ लो, अमीर तो हर जाई है, दिल ना लगा लेना, बेसुध कर देंगे हमारी तरह। एरी चम्मो, तू इधर क्या ठिठोल कर रही है? तूने तो लाज शर्म सब त्याग दी। अमीर जी को देखा, लगी आगे पीछे डोलने। चल इधर। ए कलंदर, तू हमारे और अमीर जी के मामले में क्यों दखल देता है? चल हट, छोड़ मेरा हाथ। अमीर जी देखिए, हमारा हाथ नहीं छोड़ता। चल इधर। अमीर जी, चल। अमीर जी, चल चल। ये हमारा हाथ नहीं छोड़ता। अमीर जी, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। छम्मो ठीक ही कह रही थी, आपने तो सबको दीवाना बना रखा है। सब बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये लोग कौन हैं? ये मस्तानिया और कलंदर हैं। सब दुनिया को छोड़कर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में आ गए हैं। लंगर खाने से इन्हें खाना मिलता है। ये सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। कलंदर तो शिराज और तुर्की में भी हैं, लेकिन मस्तानिया नहीं है वहाँ। वैसे भी हम दरबारों और अमीरों की सोहबत में रहे, सूफियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। जी, खानकाह का रंग अभी तुम समझ नहीं पाओगी महरोज, और सूफियाना शायरी को भी नहीं समझ पाओगी। यहाँ जो दिखाई देता है वो होता नहीं। आंख जो कुछ देखती है वो सच तो हो सकता है, पर हकीकत नहीं। जिस खुसरो को तुमने कमर झुकाए, नजरें नीची किए, सुल्तान के दरबार में देखा था, वो लालची खुसरो है जो मालोजर सुल्तान की बख्शिश का तालिब और सुल्तान के अता करदा मलिक शुरा के खिताब से सरफराज एक कसीदा को शायर और सुल्तान हिंद का दरबारी था। असली खुसरो तो तुम्हारे सामने खड़ा है महरोज, जो पीरो मुर्शिद का गुलाम और ख्वाजा के आस्ताने का कुत्ता है। हम हैरत ज़दा हैं मलिक शुरा, जिस खुसरो को दुनिया और ख़ास तौर से अहले ईरान एक अजीम शायर और खुसरो खूबा समझते हैं। वो तो दरगाह का खादिम निकला। आपने सच ही कहा था, जो कुछ आंखें देखती हैं वो सब फरेबी नज़र है। हकीकत को पाना बहुत मुश्किल है। अजीब दुनिया है फ़कीरों की। सब फ़कीर, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं यहाँ। हाँ महरोज, बहुत अजीब दुनिया है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया को सराय समझते हैं। दरबारों और महलों में नहीं जाते, झोपड़ियों और मिट्टी की कोठरियों में आराम से सो जाते हैं। इनकी शायरी भी अजीब होती है। बात शराब की करते हैं तो मतलब होता है
بادائے معرفت. دنیاوی معشوقوں سے عشق اس لیے کرتے ہیں تاکہ عشق حقیقی تک پہنچ جائیں. اس راستے کو عقل سے طے نہیں کیا جا سکتا، محبت سے طے کیا جاتا ہے. عقل تو گمراہ کر دیتی ہے مہروز، خود پرست اور مغرور بنا دیتی ہے. اب چلے مہروز. خسرو نظام کے بل بل گئی ہے، خسرو نظام کے بل بل گئی ہے، خسرو بل گئی، خسرو نظام کے بل بل جائیے، اپنے سہاگن کی نیرے مسنینا ملا کے، موہ سہاگن کی نیرے مسنینا نینا مسنینا ملا کے، نینا ملا کے، نینا نینا ملا کے، نینا ملا کے، نینا سلطان کے حضور بھرے دربار میں تمہاری گستاخی نے ہمارا سر نیچا کر دیا. سلطان کو اختیار ہے کہ وہ مہروز کو امیر خسرو کے حوالے کر دیں. اس معاملے میں تمہاری بیجا مداخلت ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. ہم وزیر الممالک ضرور ہیں، لیکن ہم سلطان کے فیصلے میں دخل اندازی کی جرت نہیں کر سکتے. سلطان ہند شرابی، عیاش، ناکارہ، اپاہج، ترکوں کی مردانگی پر بدنما داغ سلطان ہند بنا بیٹھا ہے. حکمراں چاہے مٹی کا ہو لیکن حکم اسی کا چلتا ہے. لیکن سارا ہندوستان جانتا ہے فیصلے آپ کرتے ہیں. ہم صرف کاغذ پر لکھواتے ہیں. مہر اور دستخط تو سلطان کے ہی ہوتے ہیں. وہ اگر دستخط نہ کریں تو جلال الدین کا فیصلہ 2 کوڑی کا بھی نہیں. یاد رکھنا ارکلیک، سلطان ملک الشورا کی بہت عزت کرتا ہے. ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتا. ایسے اپاہج سلطان کو تخت سلطانی سے اتارا بھی تو جا سکتا ہے. ہاں، اتارا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہوگا. ہم بھی مناسب وقت کے منتظر ہیں، لیکن تم اپنی زبان بند رکھو. مہروز جیسی لونڈی کی خاطر آمادہ بغاوت نہ ہو. ابھی اور انتظار کرو. جب کبھی بات ہوتی ہے آپ یہی کہتے ہیں انتظار کرو. کیا آپ کو معلوم ہے آپ 70 سال کے ہو چکے ہیں؟ یہ تو نہیں، درباری ماحول بول رہا ہے. جہاں تخت سلطانی پر بیٹھنے کے لیے بیٹا باپ کے مرنے کی دعا مانگتا ہے، اور دعا پوری نہ ہونے پر باپ کو یا تو قتل کر دیتا ہے یا پھر اس کے کھانے میں زہر ملوا دیتا ہے. تو بھی ہماری موت کے دن گن رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس ایرانی لونڈی کو پانے کے لیے کر رہا ہے. تو جی نہیں، ہم آپ کو تخت شاہی پر بیٹھے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی رائے ہے تو ہم اور انتظار کر لیں گے. واہ، کتنے زمانے بعد ہم نے گھوڑا گاڑی دیکھی. منگولوں نے تو ایسا برباد کیا ہمارے ملک کو کہ گھروں میں چراغ بھی نہ رہے. آپ بیٹھیے، تو باتیں تو ہوتی رہیں گی مہروز. شکریہ امیر. جب سے ہم نے آپ کی مثنوی
قران السادین پڑھی ہے؟ جی ہمارا دل بے چین تھا دلی کی سیر کرنے کو۔ آپ نے صحیح کہا ہے امیر، جنت ادانست۔ واقعی یہ شہر تو جنت کی طرح آباد اور ہرا بھرا ہے۔ بازاروں میں چہل پہل، ہر شخص خوشحال، چہروں پر مسکراہٹ، ہر طرف حسین اور شاندار عمارتیں، اور وہ شہر پناہ کی دیوار۔ جی یہ دیوار شہر کے چاروں طرف بنائی گئی ہے۔ تم حیرت کرو گی فصیل کی مضبوطی جان کر۔ یہ 11 ہاتھ چوڑی ہے، دشمن اسے توڑ کر اندر نہیں آ سکتا۔ فصیل میں چوکیداروں کے لیے کوٹریاں بھی بنائی گئی ہیں۔ ترک سلاطین نے شہر کی حیرت انگیز پناہ گاہ بنوائی ہے امیر۔ جی سب کا جان و مال محفوظ ہے۔ 11 ہاتھ چوڑی دیوار توڑنا مشکل کام ہے۔ دلی میں داخل ہونے کے لیے دروازے بھی ہیں، جیسے بدایوں دروازہ، مندوی دروازہ، گل دروازہ، نجیب دروازہ، غزنی دروازہ، کمال دروازہ، پالم دروازہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی رات کو شہر کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کچھ رات گزرنے کے بعد ہر دروازے پر نوبت بجتی ہے۔ پھر کوئی شخص نہ شہر سے باہر جا سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے۔ ارے بھائی ذرا گاڑی روکنا۔ یہ تو کافی قدیم قلعہ لگتا ہے، کافی اونچائی پر بنایا گیا ہے۔ جی جی اور صدر دروازے پر دونوں طرف 2 شیر بھی بنے ہیں، اور یہ 2 گھنٹے بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ ہاں کافی پرانا ہے۔ اسے راجہ انک پال نے یہ قریب 600 سال پہلے بنوایا تھا۔ اچھا، ہم نے سنا ہے جس کو بھی فریاد کرنا ہوتی تھی وہ رسی ہلا کر گھنٹے بجا دیا کرتا تھا۔ اور وہ سامنے ایک اور قلعہ جو دکھائی دے رہا ہے، دور دور تک سبززار اور باغات بھی ہیں۔ جی ہم نے سنا ہے یہ قلعہ ہماری پیدائش سے لگ بھگ 110 سال پہلے رائے پتھورا نے بنوایا تھا۔ اچھا، ترک سلاطین اسی قلعے میں رہے، سلطان شمس الدین التمش بھی اسی قلعے میں رہے۔ اس علاقے کو اب پرانی دلی کہا جاتا ہے۔ اچھا بعد میں ادھر تھوڑے فاصلے پر قلعہ کھڑی کا قلعہ بنوایا گیا، جہاں آج سلطان قیقباد رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 حسین عمارتیں کوشک لال اور کوشک سبز بھی ہیں، اور قلعہ رائے پتھورا میں ایک حسین عمارت قصر سفید ہے، سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا فلک بوس مینار آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ مسجد قوت الاسلام ہے۔ اس مینار سے جمعے کے دن مؤذن اذان دیتا ہے۔ اسے قطب الدین ایبک نے بنوانا شروع کیا تھا، اور اس کی تکمیل سلطان شمس الدین التمش نے کی۔ ماشاءاللہ، کتنا بڑا حوض ہے۔ کس نے بنوایا تھا اسے؟ یہ سنگ سرخ سے سلطان التمش نے بنوایا تھا۔ اچھا، اس کی لمبائی 2 میل اور چوڑائی 1 میل ہے۔ اس میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، اور گرمیوں میں ساری دلی اسی کا پانی پیتی ہے۔ اور ہاں، اسی کے تھوڑے فاصلے پر عیدگاہ بھی ہے۔ خسرو نے مثنوی قران السادین میں اپنے عہد کی بہت سی عمارتوں کا تذکرہ کیا ہے، جو آج یا تو ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں یا پھر شکستہ ہو گئی ہیں۔ خسرو کے بیان کو تاریخ نویس تاریخی دستاویز مانتے ہیں۔ واقعی دلی تو جنت کا باغ ہے امیر۔ جی اتنا پرشکوہ، حسین
اور آباد شہر ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ سلطانوں کا آباد کیا ہوا شہر ہے۔ اصلی ہندوستان تو ابھی تم نے دیکھا ہی نہیں، جسے قدرت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہم سمجھے نہیں، اللہ نے تو کبھی کوئی عمارت بنائی نہیں۔ عمارت سازی تو انسانی ہاتھوں کا کمال ہے امیر۔ عمارتیں تو انسانی ہاتھوں نے بنائی ہیں نا، لیکن ہندوستان کے دیہات سبزہ زار دست قدرت کا حسین ترین شاہکار ہیں، جسے انسانی ہاتھوں نے چھوا بھی نہیں۔ آپ سمجھ میں آئی آپ کی بات، تو ہمیں بھی سیر کرائیے نا۔ ہاں ہاں، سیر کرائیں گے کسی دن۔ ہوشیار خبردار، ہر نگاہ سوئے ادب رہے، سلطان ہندوستان معاذ الدین کیقباد جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ عارض ممالک جلال الدین عالم پناہ ماں بدولت جاننا چاہتے ہیں، دونوں ایرانی موسیقار کئی دن سے دکھائی نہیں دیے، کس حال میں ہیں وہ؟ گستاخی معاف بندہ پرور، خاموش کیوں ہو گئے؟ کہو۔ آج کل ایرانی فنکارہ اور ملک الشورا گھوڑا گاڑی پر سوار، کبھی مہرولی، کبھی حوض شمسی اور کبھی سبزہ زاروں میں تفریح کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ فنکارہ غیر ملکی ہے، ہو سکتا ہے ملک الشورا اسے دلی کی سیر کرا رہے ہوں۔ لیکن عالی جاہ، عورت کے ساتھ اس طرح گھومنا عوام میں بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ ماں بدولت ہی نہیں، عوام بھی جانتے ہیں ملک الشورا حضرت نظام الدین اولیاء سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت سے عقیدت رکھنے والا گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خادم کی بھی یہی رائے ہے، لیکن عوام تو یہ بات نہیں جانتے۔ فنکارہ شاہی مہمان ہے، اسے بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے، اس آزادی سے گھومنا نہیں چاہیے، اور اگر دلی دیکھنا چاہتی ہے تو سلطان ہند سے اجازت لینا ضروری ہے تاکہ اس کی حفاظت کا انتظام کیا جا سکے۔ جلال الدین، مہروز کو ہم نے ملک الشورا کو عطا کر دیا ہے، وہ شاہی مہمان خانے میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کبھی کبھی حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں بھی ٹھہر جاتی ہے۔ ہمیں بھی یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ اور موسیقار محمد شاہ خسرو سے ہندوستانی موسیقی بھی سیکھ رہے ہیں۔ لیکن عالی جاہ، عوام صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ عوام کیا دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اس کی ساری معلومات ہماری خفیہ ہمیں روز دیتی ہے۔ اس طرح کی افواہیں تمہارا بیٹا ارکلیق عوام میں پھیلا رہا ہے، کیونکہ وہ فنکارہ کے فن پر نہیں، اس کے حسن و جمال پر فدا ہے، اور تم بھی اولاد کی محبت میں ملک الشورا پر الزام تلاشی کر رہے ہو۔ ہوش میں رہو جلال الدین، اور یہ نہ بھولو کہ تم عارض ملک کے جلیل القدر عہدے پر فائز ہو۔ اولاد کی محبت میں اتنے اندھے نہیں ہو جاتے۔ سمجھاؤ ارکلیق کو وہ ملک الشورا کی مخالفت ترک کرتے، ورنہ انجام تم جانتے ہو۔ بندہ پرور، خادم کی خطا معاف فرما دیں، خادم ارکلیق کو حضور کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ نہیں، ہم اس گستاخ کی صورت بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ آئندہ تم بھی سوچ سمجھ کر زبان کھولنا۔ خسرو رین سہاگ کی، رین سہاگ کی، جاگی
संग तन मेरो मन पीव को तन मेरो मन पीव को दो भैक रंग। खुसरो रैन सुहाग की। अभी आपने सुनी इस धारावाहिक की 11वीं कड़ी। नफीस सिद्दीकी के लिखे हुए इस धारावाहिक में आज की कड़ी में भाग लिया खुसरो की भूमिका में सैयद सिराज अली, निजामुद्दीन की भूमिका में सैयद मोहम्मद आदिल, महरोज फायजा जुबैर, मोहम्मद शाह हरीश कुमार, छम्मो बेबी अंजुम, जलालुद्दीन की भूमिका में जुबैर शाह खां और अरकलिक की भूमिका में वेश कुमार। कैकबात की भूमिका निभाई मोहम्मद अहमद ने। सूत्रधार थे सुरेंद्र राजेश्वरी। इस धारावाहिक की सह प्रस्तुति थी असीम सक्सेना और सुरेंद्र राजेश्वरी की। प्रस्तुतकर्ता थी मनदीप कौर।